مسجد اقصی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، آخر یہودی سے کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہم قبلہ اول مسجد اقصی کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک کوثر پروین کے ساتھ میں ہوں کوثر۔ جس محبوب کو رب تعالیٰ معراج کروائے تو مسجد اقصی میں لا کر کرائے، وہ جگہ معمولی جگہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت وہاں کرائی۔ 17 مہینے تک اس مسجد کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ اس سرزمین میں انبیاء اکرام کے بہت مزارات واقع ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ شہر قدس کے بارے میں بتاؤں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خاص کر اگر سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام کے لیے، ایک مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور تیسرا مسجد اقصی کے لیے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ بیت اللہ شریف جاؤ تو عبادت سمجھ کر جانا، دوسرا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤ تو عبادت ہے، اور تیسرا مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح فرمایا مسجد اقصی میں جس نے ایک نماز پڑھی اس سے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی شان مسجد اقصی سے جڑی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ مسجد اقصی کی تاریخی اہمیت کی بات کریں تو کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر ڈالی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت داؤد علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ تقریباً 1 سال کا کام ابھی باقی رہتا تھا تو آپ علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ اقصی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح اسی عالم میں قبض کر لی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو دن میں کام کرواتے، رات میں آرام کرتے، جنوں کو بھی رات کی رخصت مل جاتی تھی۔ اب چونکہ آپ علیہ السلام کھڑے تھے تو جن کو دن رات کام کرنا پڑ گیا۔ جیسے ہی مسجد کی تعمیر کا کام مکمل ہونے لگا تو آپ علیہ السلام کے اقصی کو دیمک نے کھایا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر تشریف لایا۔ لوگوں کو بھی اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی اس کی تعمیر کی تکمیل ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بیت اللہ ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور ہجرت کے بعد بھی مسلمان 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے مسلمان نماز ادا کرتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5 مہینے بعد مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان 15 رجب پیر کے دن قبلے کی تبدیلی ہوئی اور رب تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا کعبے کو فرما دیا، اور اب مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔